أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علیم حکیم۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا، اور وہی ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اللہ اور اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے، انہیں رسوا کرے، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے اور مومنوں کے دل ٹھنڈے کر دے اور ان کے دل کی کڑھن دور کر دے اور اس کی چاہے توبہ قبول کرے، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ سورہ توبہ کی 3 آیات 13، 14، 15 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ 13، 14، 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عجیب و غریب انداز میں جہاد کرنے کی ترغیب اور تاکید کی ہے۔ ایک عجیب و غریب انداز میں جہاد کی ترغیب اور تاکید کی ہے، اور وہ انداز اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا ہے کہ کیا تم ان لوگوں سے قتال اور جہاد نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا، یعنی وعدہ خلافی کی اور اپنے عہد کو توڑا، اپنے وعدوں کو توڑا۔ جیسا کہ بار بار یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں سے عہد کیا 10 سال جنگ نہ کرنے کا، لیکن انہوں نے اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو توڑ دیا اور قبیلہ بنو بکر کی مدد کی اور قبیلہ خزاعہ کے اوپر شبخون مارا اور اس کو قتل کیا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان لوگوں سے قتال اور جہاد نہیں کرو گے جن لوگوں نے اپنی قسموں کو، اپنے عہدوں کو، اپنے وعدوں کو توڑا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ کتنی بڑی بات اللہ فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کرنے کی کوشش کی۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ تو ہمیشہ سنتے رہتے کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کیا، مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ آیت کریمہ یہود مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اور یہ منافقین کے بارے میں بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ ایک لڑائی کے موقع پر مسلمان اور جو 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں کچھ تنازع ہو گیا، کچھ لڑائی ہو گئی، وہ بھی انسان تھے، شیطان کا قابو چل گیا، تو آپس میں تھوڑی لڑائی ہو گئی، تھوڑا تنازع ہو گیا، تو کچھ لوگ جو ہے مدینے کے انصار کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ مہاجر ایک ساتھ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان تصفیہ کرا دیا، یعنی لڑائی جھگڑے کو ختم کرا دیا۔ پھر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، شیر و شکر رہنے لگے۔ لیکن مدینے کے جو منافقین اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے، تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ عزت والے لوگ بولنے سے مراد خود ان کی ذات منافقوں کی، کہ منافق لوگ عزت والے لوگ ہیں اور یہ مسلمان لوگ ذلیل ہیں نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا ذلیل کیا کہ پورے جزیرۃ العرب سے منافقوں کو
اور یہودیوں کو پورے جزیرۃ العرب سے خارج کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کام تو مکمل نہیں ہوا تھا۔ قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو تو مدینے سے ایک قبیلے کو تو قتل کر دیا گیا تھا، ایک قبیلے کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کو یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں زندہ رہا تو میں یہ کام کروں گا، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم لوگ یہ میرا کام کرنا۔ کیا؟ پورے یہودیوں کو جزیرۃ العرب کے اندر رہنے مت دینا، پورے جزیرۃ العرب سے ان کا صفایا کر دینا، ان کو باہر نکال دینا، ان کو جو ہے باہر کر کے نکال دینا۔ دوسری بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ لڑائی کا اقدام مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے، لڑائی کی پہل مسلمانوں نے کبھی نہیں کی۔ جب ان لوگوں نے لڑائی کی تو لڑائی کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں نے اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے اس کا جواب دیا۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ جانے کے بعد بھی مکہ کے کافروں کو سکون نہیں ملا، مکہ کے لوگوں کو یہ اطمینان نہیں رہا، وہ لوگ ہمیشہ مدینے کے مسلمانوں پر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، کبھی ان کے جانوروں کو پکڑ لیتے تھے، کبھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھیڑ خانی کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اس کے لیے نکلے نہیں تھے، بلکہ جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ تھا، اس تجارتی قافلے کو مسلمان مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے، لیکن مکے کے جو کافر ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ وغیرہ بڑے بڑے یہ جو لیڈران تھے مکے کے، بڑے بڑے چودھری قسم کے لوگ تھے، 1000 کا لشکر لے کر کے مکے سے روانہ ہوئے۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد ان کو کہا بھی گیا، کفار کو، قریشیوں کو کہا بھی گیا کہ حضرت ابو سفیان کا لشکر جو تجارتی قافلہ تھا وہ تجارتی قافلہ کامیابی کے ساتھ بچ کر کے نکل گیا ہے، اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ تم واپس آ جاؤ، لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ مسلمانوں کا صفایا نہیں کر دیں گے، اس کو مریا میٹ نہیں کر دیں گے۔ حالانکہ ان کو روکا بھی گیا، اس کے باوجود وہ نہیں رکا ابو جہل، اور لڑائی کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جو تیار ہو گیا، تو مجبوراً مسلمانوں کو بھی لڑائی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے، 3000 کا لشکر لے کر کے کفار آئے، مدینے پر انہوں نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی یہی ہوا، 10,000 کا لشکر زرار کفار اور مشرکین مدینے کو اینٹ سے اینٹ بجانے کے ارادے سے وہاں مدینے کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے خندق کھودی اپنے بچاؤ کے لیے۔ تو ان تمام لڑائیوں میں دیکھیے کفار اور مشرکین نے پہل کی ہے، کسی لڑائی میں بھی مسلمانوں نے مکے پر حملہ یہاں نہیں کیا ہے، اور جب مکے پر حملہ کیا ہے تو اس کی وجہ بھی تھی مکے پر حملہ کرنے کی۔ جو فتح مکہ ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے غداری کی، اپنے عہد کو توڑا، اپنی قسموں کو توڑا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کی جڑ کو، اس برائی کے سرچشمے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے مکہ کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے مت ڈرو، مسلمانوں کے دلوں پر رعب اگر قائم اگر ہو تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، تم کفار و مشرکین سے تم کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور مددگار ہے، اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور کافروں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تم یہ بات یاد رکھو، تمہارے دل میں اگر یہ رعب اور ہیبت پیدا ہو جائے، ارے کفار کا اتنا بڑا لشکر، بدر کے موقع پر 1000 کا لشکر، احد کے موقع پر 3000 کا لشکر، خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر، کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر یہ رعب ہو کہ اتنا بڑا لشکر ہم مسلمان اس سے کیا مقابلہ کر سکیں گے، تو یہ بات تم ذہنوں سے نکال دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور کافروں کو، مشرکوں کو ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے دل کے اندر
جو کافروں کی طرف سے جو تکلیف پہنچی ہے، ایذائیں پہنچی ہے، اور تمہارا دل زخمی ہے، رنجور ہے، مغموم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کر کے تم کو، تمہارے دلوں کو کیا کریں گے؟ سکون پہنچائیں گے، تمہارے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، تم کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو یہ کافر لوگ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو پڑھی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز میں مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا ہے اور مسلمانوں کے حوصلوں کو بڑھایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ڈرو مت، حوصلہ تم مت ہارو، بلکہ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ تم مقابلہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے اور یہ کافر لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت